वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, SCO का समिट जो था वो इख्तिताम हुआ, बहुत अच्छा ये सारा इवेंट रहा, मगर जैसे ही मेहमान जो थे वो वापस अपने वतन को रवाना हुए तो पाकिस्तान की जो सियासत है दैट टुक सेंटर स्टेज येट अगेन। और सियासत में आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही बात है, आईनी तरमीम। आईनी तरमीम है क्या, आईनी तरमीम पास होगी कि नहीं, बस यही दो सवालात हैं जिनके जवाब हम सब आजकल ढूंढ रहे हैं। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कराची में मुलाकात की, कराची से वो लाहौर गए, लाहौर में जाती उम्रा में बहुत एक हम कह सकते हैं बड़ा इकट्ठ हुआ। वहाँ मौलाना साहब भी थे, PMLN की सीनियर लीडरशिप भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहाँ पहुँचे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब। इन तब सब के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ एक तफसील से मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की जिसमें हमें बताया गया कि मोरलेस जो एटलीस्ट अदलिया के हवाले से अमेंडमेंट में कंडीशंस हैं या तब्दीली करनी है उस पे तो सब ही जो है वो इत्तफाक कर चुके हैं, मगर जो बाकी तरामीम हैं उनके ऊपर अभी गुफ्तगू जो है वो जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये भी कहा कि हुकूमत की तरफ से जो आईनी तरमीम का मुसवदा आया था उसको उन्होंने पहले दिन ही मुस्तरद कर दिया था और वो उस बात पर आज भी कायम है, मगर इसको एक तरफ रख के अब एक इत्तफाक राय जो है वो पैदा हो रहा है। ये इस तरह की गुफ्तगू सबकी तरफ से हो रही है, बट अभी तक क्लैरिटी बहुत कम है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, द न्यूज़ में भी एक खबर शाया हुई, उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें कि यही बात है, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी तक किसी ने सच कमेंट नहीं किया, कि जो आईनी अदालत है उसकी जगह सब जो जमातें हैं वो आईनी बेंच बनाने पर तैयार हो गई हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ही हिस्सा होगा। और इस आईनी बेंच पे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी किसी से भी एतराज़ नहीं है, मगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगी, चीफ जस्टिस साहब ही इसको बनाएंगे या कोई तफसीलात जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसकी बताई जाएंगी, ये अभी इतना हमें वाज़े मालूम नहीं है। मगर इसके साथ साथ इस खबर में ये भी कहा गया था कि जो चीफ जस्टिस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तकर्री का तरीक़ा अब तब्दील होगा। वो 3 सीनियर जजेस का एक पैनल होगा और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें से वो फैसला करेगी, या जो जुडिशल कमीशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो आवाज़ें आ रही हैं, एक तरफ तो वो हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, पर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो JUI फेक का ड्राफ्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। और इसी हवाले से अब भी कहा जा रहा है कि आज भी एक मीटिंग होगी JUI फे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। इसके साथ साथ इतलात ये भी आ रही हैं कि बहुत दबाव डाला जा रहा है अपोजिशन के अरकान पर कि वो वोट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज़्यादा मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया है कि उनके लोग जो हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात को तो ये भी खबर आई कि ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनकी बेगम को किडनैप कर लिया गया ताकि ज़ैन कुरैशी पर दबाव डाला जा सके कि वो वोट करें इस तरमीम के लिए। कुछ ही घंटों बाद वो वापस तो आ गई, बट ऑब्वियसली इस वाक़े ने सबको हिलाया। और ताउल अख्तर मेंगल साहब जो हैं BNP के सरबराह, वो भी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनको और उनके सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वोट करें। इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, बट उससे पहले वील टेक अ क्विक बीप। कॉलीग ऑफ आर्स पिंडी में भी आज तलबा जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। हम उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल रही और कितने घंटे ये कोई एहतजाज चलता रहा। हमारे साथ जो मेहमान हैं सियासी सूरत हाल पे बात करने के लिए, मारिया मेमन साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, रज़ा रूमी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम टू द शो। आप दोनों से गुफ्तगू करने से पहले अगर आप इजाज़त दें तो हमारे कॉलीग हैं ताहिर नसीर साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। वो हमें बताएंगे कि आज रावलपिंडी में क्या वाक़या पेश आया। जी ताहिर साहब वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा कि आज रावलपिंडी में क्या सूरत हाल रही, कब जो थे बच्चे एहतजाज कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे?
جی بہت شکریہ عارفہ. یہ آج صبح سویرے جب کیونکہ آج 3 چھٹیوں کے بعد آج پہلا ورکنگ ڈے تھا تو آج جب صبح سویرے بچے کالجز میں آئے اور اسپیشلی جو نجی کالج ہے وہاں پہ آئے تو آتے ہی ان بچوں نے احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا. پولیس یہ سمجھی کہ یہ بچے جو احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں یہ صرف نعرے بازی کریں گے, راؤنڈ لگائیں گے اور واپس اپنی کلاسز میں چلے جائیں گے. لیکن انہی بچوں کے اندر چھپے ہوئے کچھ ایسے شرپسند عناصر تھے جو سول کپڑوں میں تھے, اور کچھ تو ایسے بھی نوجوان سامنے آئے ہیں جن کے پاس ٹوٹلی فریش یونیفارم تھا, نیا یونیفارم تھا. انہوں نے جب پروٹیسٹ شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ہی لاٹھی پتھراؤ شروع کر دیا کالج کے گیٹ کے اوپر, کالج کے شیشوں کے اوپر توڑ پھوڑ شروع کر دی. اور ایسا لگتا تھا کہ جو 6 روڈ کا علاقہ ہے, 6 روڈ ہو گیا, مورگا ہو گیا, پشاور روڈ ہو گیا, یہاں پہ ان نوجوان طالب علموں نے, ان میں چھپے کچھ شرپسند تھے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو جب پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس فوری طور پر موقع پہ پہنچی, اور آج راولپنڈی پولیس کی جو کمانڈ ہے سید خالد ہمدانی, انہوں نے بہت احسن طریقے سے جو طالب علم تھے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی. کسی بھی مقام کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کیا گیا, صرف منتشر کرنے کے لیے جب پتھراؤ شروع ہوا تو پولیس نے شیلنگ شروع کی, اور اس دوران 350 کے قریب جو طالب علم تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے تمام روڈز کو بھی اوپن کروایا, ہر شارع کے اوپر پولیس اہلکار تعینات کیے گئے, اور تقریباً 350 جو نوجوان گرفتار ہوئے ہیں جن میں کچھ کالج کے طالب علم بھی تھے اور کچھ ایسے سول کپڑوں میں بھی تھے کہ جو کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو پھر خالد ہمدانی جو سی پی ہیں انہوں نے ایک ایس پی رینک کی سربراہی میں 6 رکنی تفتیش کے لیے ایک ٹیم بنائی اور 12 رکنی ایسی ٹیمیں تشکیل دی گئی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو اشتعال انگیزی تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب تک معاملہ جو تھا ہینڈل کر لیا پولیس نے, کتنے گھنٹے یہ احتجاج چلا؟ دیکھیں یہ جو احتجاج تقریباً 3 گھنٹے تک چلتا رہا, کیونکہ اور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم میں کوئی باہر کے لوگ تھے, کیا پولیس نے کوئی بتایا ہے, کوئی ان کو شک ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ جی دیکھیں پولیس نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, لیکن ابھی مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جو سول کپڑوں میں لوگ تھے جنہوں نے نقاب سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا, اور ان کی شناخت بھی CCTV فوٹیجز کی مدد سے کی گئی, پھر ان کو گرفتار بھی کیا گیا, لیکن ان کے پیچھے ابھی بہت زیادہ اور لوگ ہیں جن کی گرفتاری. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, اب ہم بات کریں گے ماریہ میمن صاحبہ سے اور رضا رومی صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں گے جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی ماریہ صاحبہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آئینی ترمیم پچھلے دنوں میں لگ رہا تھا کہ SCO کی وجہ سے معاملہ کچھ مؤخر ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید اب یہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے, بٹ حکومت ایک دم متحرک ہو گئی, اور ایک دم اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نمبرز بھی پورے ہیں اور مسودہ بھی فائنل ہو گیا. عارفہ نمبر تو پورے نہیں ہیں. اگر نمبر پورے ہوں تو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو پارلیمنٹ لاجز میں گھس کے ہراس نہ کیا جائے. اب سے تھوڑی دیر پہلے مینگل صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ وہ ان کی جو خاتون سینیٹر ہیں ان کے بچے اور ان کے خاوند کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اس لیے وہ اس شائعے پہ پہنچی ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے, اور وہ خود کہتی ہیں کہ اب وہ ووٹ بھی اس ترمیم کے حق میں دیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر تو پورے نہیں. نمبر پورے نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے ایک ایکس فورن منسٹر کی بہو کو اٹھانا پڑ جائے اور لوگوں کے 12-12 سال کے بچوں کو اٹھا کے زبردستی ان سے ووٹ دلانا, تو یہ نمبر پورے نہیں ہوتے. اور یہ اس کو تو میں اب اس ترمیم کی جو لیگیسی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ترمیم بن چکی ہے, اس کو ترمیم بالتاوان میں کہوں, یعنی کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو آپ کو تاوان کے طور پہ آپ کے گھر والوں کو گروی رکھا جائے گا, آپ ووٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کی لیگیسی یہ ہوگی کہ اس کے لیے لوگوں کے بچوں, ان کی خواتین, ان کی بیٹیوں, ان کی بہوؤں کو اٹھا کر نمبر پورے کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن آخری دن تک نمبر پورے نہیں ہوئے. اب کل کوئی معجزہ ہو جائے تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی آخری اطلاع تک تو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کو بھی, ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ کیسی آئینی ترمیم ہے, یہ کیسی کنسلٹیشن ہے؟ یہ آئینی ترمیم بڑی مہنگی پڑ رہی ہے ہمارے ملک کے جو اوورآل سسٹم ہے اس ملک کے معاشرے کے لیے. اور یہ جو میں اچھی فوٹو سیشنز دیکھتی ہوں, مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتی ہوں PMLN کے رہنماؤں کے, نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, صدر پاکستان زرداری صاحب کے,
یہ اور جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں ترمیم لے کے آ رہے ہیں, آئی ایم شیور ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ترمیم کس طرح, کس کے بلبوتے اور کس کی بیکس پہ کھڑے ہو کر یہ ترمیم پاس کی جا رہی ہے. تو آپ کر لیجئے یہ ترمیم پاس, لیکن نہ اس کی کوئی لیجٹمیسی ہوگی, نہ اس کو کوئی مانے گا, نہ اس کو پورے کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی مطمئن ہوگا. آئی ایم امیزڈ کہ یہ جن کی 40 سال کی سیاستیں ہیں, جو مشکل سے مشکل دور دیکھ کر اس میں سے رستہ نکالنے کی ماضی میں اپنی صلاحیت دکھا چکے ہیں, ایمرجنسیز ہوں, ڈکٹیٹرشپ ہو, اپنی اپنی پارٹی کے اندر جو رہنماؤں کا قتل ہو, یہ سب کچھ دیکھ کر ان سب سے یہ جو ڈیل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو بہت بڑا تجربہ ہے کل ملا کر ان تمام سیاستدانوں کا. اور اگر وہ یہاں پر آ کے اپنی سیاست کی کو اگر اب شمشان گھاٹ بنانا چاہتے ہیں 26ویں ترمیم کو, تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ بالکل صحیح. جی رضا صاحب, آپ نے ماریہ صاحبہ کی بات سنی. سر یہ سوال تو بنتا ہے کہ بھئی کتنی, کیا ہم کہیں اس کو, اتنی ڈیسپریشن کیا ہے یا اتنی جلدی کیا ہے. اینڈ ایز ماریا آلسو سیڈ کہ پھر اس طرح کے آپ کیا لیگسی اپنے لیے بنا رہے ہیں, جو جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف صرف الزام لگاتی تھی, اب تو مینگل صاحب بھی لگا رہے ہیں. جی شکریہ عارفہ, میں بالکل ماریا کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا, اور ماریا بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں لیگیسی لیجیٹمیسی کے حوالے سے. مگر دیکھیے یہ آئیڈیلسٹک بات ہے, اور ظاہری بات ہے ہم آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دھوس یا اس طرح کے جو طریقہ کار اپناتے ہیں حکومتیں یا وہ لوگ جو طاقت کو رکھتے ہیں یا اس کو برقرار اپنی رکھنا چاہتے ہیں پاور, تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جب استعمال کرے تو یقیناً وہ بڑی تشویشناک بات ہوتی ہے. مگر یہاں پہ یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ سیاست اور پاور گیم جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے, اور وہ ایسے اس لیے ہوتی ہے کہ اس وقت جو معاملہ بن چکا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ کا, اس میں اب ایک فائنل جسے کہتے ہیں وہ مقام آ گیا ہے, ایک جو کولیجن جاری تھی اب اس کی یہ میرے خیال سے فائنل ایپیسوڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے. یہ جو ہائیبرڈ نظام اس وقت پاکستان میں موجود ہے, آپ اسے ہائیبرڈ 2.0 کہیں 3.0 کہیں, کیونکہ چلتے آئے ہیں, لیکن یہ جو موجودہ ہے یہ اب رسک پر ہے کہ یہ کرمبل کر جائے گا اگر یہ سمجھتی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہ اگر انہوں نے یہ جوڈیشل پیکج جو ہے امینڈمنٹس کا اس کو پاس نہ کیا. اور اس کی ایک کٹ آف ڈیٹ بھی ہے, 25 اکتوبر ہے, آپ سب جانتے ہیں کیوں ہے, تو 24 سے پہلے ہونا ہے. اب اگر نمبر پورے نہیں ہوتے. جی عارفہ. جی سوری رضا صاحب, میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سر اب تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بغیر بھی یہ ترمیم ہوگی, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر is still very important. Is it because of چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ نہیں, ان کی وجہ سے نہیں. دیکھیے وہ تو معاملہ میرے خیال سے اب طے ہو گیا ہے, وہ تو اعلان بھی انہوں نے کر دیا کہ وہ جا رہے ہیں. اب ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ ان کی تقرری کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ بدلا جائے. یہ جو آج انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ اب سیپریٹ آئینی کورٹ نہیں ہوگی بلکہ بینچ جو ہے, جو کہ ہندوستان کا ماڈل ہے, اس کو اپنایا جائے گا, اور اس کے اوپر غالباً کافی حد تک اگریمنٹ بھی ہے. پی ٹی آئی کی خود سجیشن بھی تھی یہ. مگر دوسری جو اس کا اہم ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوشش کی جائے کہ اگلے چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار ہی بدل دیا جائے. کیونکہ اس وقت عارفہ دیکھیے مسئلہ یہاں پر بہت جیسے کہتے ہیں کہ سنگین اس لیے ہو چکا ہے کہ ایک پچھلے چند سالوں میں ایک تاریخ رہی ہے عدالتی چند فیصلوں کی, جہاں پہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل ایکسیسز بھی وہ کمٹ ہوئی ہیں. ابھی آپ آرٹیکل 63A کا ہی فیصلہ دیکھیے جو پہلے دیا تھا پچھلے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے, اس کو اب بدل دیا گیا ہے. اور پاکستان کی میرے خیال سے کوئی بھی ایسا ٹاپ جورسٹ نہیں ہے جس نے اس فیصلے کو غلط نہ کہا ہو, اوریجنل جو فیصلہ تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں جہاں پہ آئین کی تشریح کے ساتھ ساتھ آئین کو
بدل ہی دیا جائے یا ری رائٹ کر دیا جائے تو پھر آپ بتائیے نا کہ یہاں بھی تو ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی طرف کوئی بات نہیں کرتا کہ آخرکار کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے نا ان ججز کی جو کہ آئین کو سمجھتے کہ ان کا کہا ہوا لفظ آئین ہے، ان کا کہا ہوا لفظ آئین نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے السٹریٹ کرنے کے لیے. اس لیے یہ بالکل صحیح سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے یہاں بریک لینا ہے. we'll just come back and we can continue this debate. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور رضا رومی صاحب سے. ماریہ صاحبہ آپ نے سنی ابھی رضا صاحب کی بات، وہ جو جس کو کہہ رہے تھے کہ there's the other side of the picture which is کہ جی ججز نے فیصلے ایسے دیے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں that also has to be addressed کہ جوڈیشری جو ہے وہ ماضی کے اندر شاید سیاسی فیصلے بھی دیتی رہی ہے اور ساتھ میں آئین کو بھی وہ ری رائٹ کرتے رہے ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر شدید ریفارمز کی ضرورت ہے، اس سے تو کوئی بھی ذی شعور اختلاف نہیں کر سکتا ہے. کیا پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے ان میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، بیک لاگ ہے، جو فیصلوں کی دینے کی رفتار ہے اور جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر سوال بالکل اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ فیصلے کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتے، بندے بشر ہیں، ان سے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ سیاسی مصلحتوں کے تحت بھی فیصلے دیے جاتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ ہماری جوڈیشری فیصلے دیتی رہی ہے. سو اس پورے معاملے کے اندر ہم کہ جی بہت ہی زیادہ پاک پوتر ایک ادارہ ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ہم میں سے تو کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا. ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ کو ایک مخصوص سیاسی مقصد کے لیے جوڈیشری کی بازو مروڑنا ہے اور اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے ہیں اصلاحات کی آڑ میں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصلاحات کرنے کی نہ نیت ہے، اصلاحات کرنا نہ مقصد ہے، اپنی مرضی کے سیاسی مقاصد حاصل کرنا مقصد. اصلاحات کرنی ہے نا عدلیہ کے اندر، میں بتاتی ہوں کہاں سے شروع کیجئے. پاکستان کے اندر 20,000 ججز لوئر کورٹ کے اندر کم ہے. آپ شروع کیجئے وہاں پہ، جب وہاں سے بیک لاگ ختم ہوگا مقدمات کا تو بڑی ایفیشنسی آ جائے گی آپ کی عدلیہ کے اندر. آپ کی ہائی کورٹس کے اندر اس وقت جج اپوائنٹ نہیں ہوئے ہوئے. آپ دیکھ لیں اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، لاہور، ان ججوں کی تعداد پوری کر دیجئے نا. اگر آپ کو اتنا دکھ ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ وقت پہ نہیں آ رہے ہیں اور وہی چند فیصلے جو ہیں آتے ہیں جو سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو کیجئے نا 100 بسم اللہ ریفارمز کیجئے. جب آپ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آئی براؤز رائز ہوتی ہیں. اور مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ یہ بات لگ رہی ہے جب میں نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ آئینی عدالت کے اتنے بڑے پروپوننٹ ہیں اور اس کی آڑ میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام لے کر یہ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ اپنے اس مطالبے سے آئینی بینچ کے اوپر آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم سب کو اپنی انویسٹیگیٹو جو ہے ہیٹس پہن کے دیکھنا ہوگا کہ اصل میں وہ کون سی اہم ترامیم ہے جو حکومت ان ترامیم کے بیچ میں سینڈوچ بنا کے پاس کرانا چاہ رہی ہے، جو اصل میں پرابلمٹک ہے. ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کیونکہ آئینی عدالت مجھے معلوم ہو گیا کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ فلیکسیبلٹی نہ دکھا سکیں. سو اس مطالبے سے وہ نیچے آنے کو تیار ہے، آئینی بینچ تک آنے کو تیار ہے. تو پھر وہ کون سی ایسی ترامیم ہے جس پہ گورنمنٹ، اپوزیشن، مولانا صاحب جو ہیں ان کی آپس میں وہ ایک پیج کے اوپر نہیں آ رہے ہیں، تو یقیناً وہ آئینی عدالت سے متعلق نہیں ہے، وہ کچھ اور ترامیم ہے، وہ ہم سب کو بیٹھ کر ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ مجھے نہ بتائیے کہ ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اصلاحات اگر صحیح سے کرنی ہو، اس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایسی بہت ساری اور مثالیں ہیں جس میں ہم اصلاحات کر سکتے ہیں. تو سیاسی مقاصد آپ نے حاصل کرنے ہیں، فوراً کرنے ہیں، ہر قیمت پہ کرنا ہے، لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے کرنا ہے. ایسے تو نہیں ریفارمز ہوتے ہیں عارفہ، یہ ریفارمز بالکل صحیح. رضا صاحب یہ جو ماریہ صاحبہ نے بات کی، اور سر اس کے ساتھ اگر مطلب کہ یہاں سر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ ہمارے پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے، کیا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کر جو اگر ہماری سیاست سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ججز ان کے خلاف اب فیصلے نہیں دیں گے یا یہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے، تو سر کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہوگا؟ will they actually be able to control the judiciary as they want؟ دیکھیے ان کی خواہش تو یہی ہے عارفہ، یہ سب کچھ کیا اس کے جا رہا ہے. دیکھیے نا لوگ اس وقت کتنے ہفتوں سے آئینی اور قانونی بحث ہو رہی ہے کہ فلانا آئین یہ کہتا ہے انڈیا میں ایسے ہوا، کولمبیا میں ایسے ہوا، اور وہ پوری ایک تفصیل جاری. بھئی یہ معاملہ خالصتاً سیاسی ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً ایک جسے کہنا چاہیے ایک بروٹل
پاور کا کھیل ہے. 2 غیر منتخب ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو 1990 کی دہائی سے ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ پہلے مل کر کام کرتے تھے اور اپنی مرضی سے پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے یا یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون آئے گا, کون بنے گا وزیر اعظم, کس کی چھٹی ہوگی, کون جیتے گا الیکشن. اب رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی ایک کی قوت ذرا بڑھتی گئی, ایک کی قوت جو ہے آج کل ذرا تھمی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے جو ان کی آپس میں جو نفاق ہو گیا ہے, یہ دیکھیں نا, یہ لڑائی ہے انٹرا ایلیٹ یا انٹرا اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہے. میں جوڈیشری کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ کہتا ہوں, کیونکہ ان کے جو جتنے فیصلے آپ دیکھ لیجئے, مطلب آن بیلنس اکا دکا کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہی فیصلے رہے ہیں, چاہے وہ 2 وزراء اعظم کا نکالنا ہو, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو, چاہے وہ اور یہ ریکو ڈیک کا فیصلہ ہو, سٹیل ملز کے اوپر پاپولزم ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہیں. ایک ہسٹری ہے پوری. یہ کوئی آج یہ پچھلے جج یا آج کے جج ان کا معاملہ نہیں ہے. یہ اداروں کی جو حیت ہے اور ان کی جو نیچر ہے, یہ مسئلہ وہاں پڑا ہوا ہے. اور اس میں اب ایک ادارہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میری ہی چلے گی, اس لیے جو سیاستدان ہیں وہ آ کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں نا, ماریہ کے سوالات بالکل بجا ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک ہسٹری رہی ہے جمہوری جد و جہد کی اور جمہوری سٹرگل کی, اور آج اگر وہ دکھائی دے کہ وہ اس طرح سے, جیسے یہ جو رپورٹس آ رہی ہے کہ کسی کو ابڈکٹ کر لیا, پریشر ڈال رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز تو قطعاً نہیں ہے. مگر بات یہ کہ گیم ہے سروائیول کا, اور سروائیول کے لیے وہ جو بھی سٹیپس اٹھانے پڑیں گے وہ اٹھائیں گے. کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ تو 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا, اگلے 2 روز میں ہی. لیکن یہ اسٹیج پر آ چکی ہے لڑائی. جی بالکل صحیح سر. یہ ایشو جو ہے ناظرین کہ کیا یہ کامیاب ہوں گے, اور what does, جس کو کہتے ہیں نا, does this success look like, اس پہ بات کریں گے after a short break. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور رضا رومی صاحب سے, اور ہم بات کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے. ماریہ صاحبہ, یہی ایشو جو رضا صاحب نے یہ سوال اٹھایا, میں کہہ سکتی ہوں ٹورڈز دی اینڈ آف ہز کامنٹ, کہ کیا یہ کامیاب ہوں گے. بیکاز دیکھیں نا, ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 63A کے بعد سب اپنی ضمیر کے آواز پر ووٹ دیں گے, حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ ان کے لیے ووٹ دیں گے. پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے, آزاد بھی ہیں, ضمیر کی آواز سے ووٹ بھی دے سکتے ہیں, دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو پھر از دیر اینی ریزن کہ یہ پاس نہ ہو؟ کیوں مولانا صاحب کے اتنے مطلب کہ باتیں جو نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں, if I may put it this way? دیکھیں, مولانا صاحب کے نخرے اس لیے برداشت کیے جا رہے ہیں کیونکہ مولانا صاحب اور مینگل صاحب کا صاف صاف ووٹ مل جاتا تو پھر بعد میں کمپلیکیشنز نہ ہوتی ہیں. اگر ابھی اس طرح سے کوئرس کر کے ووٹ لیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی قانونی بیٹل کے اندر ہی الجھ جائے معاملہ, بہت جلدی جو حکومت اس کی امپلیمنٹیشن چاہ رہی ہے وہ چیلنج ہو جائے, وہ پھر ایک لیگل بیٹل لگ جائے 63A کے فیصلے کے روشنی کے اندر, پھر کوئی اور پٹیشن لے جائے, کوئی اور جو ہے اس پہ وضاحت چاہے. تو یہ اس لیے وہ اس کمپلیکیشن سے بچنا چاہ رہے ہیں. آج جو میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی ہے اور مولانا صاحب کا باڈی لینگویج دیکھی, آئی تھنک ہی از پریٹی شیور کہ اگر وہ نہیں بھی مانیں گے تو حکومت بائی کوئرشن ووٹ پورے کرنے میں کامیاب شاید ہو جائے. دیکھیں, بدماشی ہے, سیاست نہیں ہے. سیاست کی بڑی گنجائش ہے. اگر آپ کو اپنے کسی مخالف کا ووٹ چاہیے, آپ اس کو فیوچر کا کوئی ٹکٹ آفر کرتے ہیں, کوئی وزارت آفر کرتے ہیں, یا کوئی اور پوسٹنگ ٹرانسفر, بڑے طریقے ہوتے ہیں, پولیٹیکل برائبز ہوتی ہیں, اور پولیٹیکل برائب میں کوئی حرج نہیں ہے بیکاز آپ ایک گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں اپنی جو ہے پوزیشن کے لیے. لیکن یہ تو کھلی بدماشی ہے نا, اگر کسی کے بچے کو اٹھا لیں, بہو کو اٹھا لیں, پھر سے اگلا کیا کرے. مطلب ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جی کہ سیاست کرنی چاہیے, سسٹم کے اندر رہنا چاہیے, دوسری طرف سے سیاست نہ ہو بلکہ کھلی بدماشی ہو. تو جو سیاست میں سسٹم کے اندر ہے, فار ایگزامپل مینگل صاحب کی ایگزامپل لے لیں, آپ مارنگ بلوچ کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں جی پولیٹیکل سسٹم کے اندر آئیں, آپ مت احتجاج کریں. تو وہ جب مینگل صاحب کا حال دیکھے گی, ان کی ٹویٹیں پڑھیں گے وہ لوگ, ان کے سینیٹرز کا حال دیکھیں گے, تو وہ خاک سسٹم کے اندر آئیں. وہ بلکہ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ جو ساری عمر سسٹم کے اندر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا ملا ہے. تو یہ لانگ ٹرم آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ٹیکٹیکل گین ہوگا, آپ کی ترمیم پاس کر لیں گے, لیکن لانگ ٹرم آپ یہ ساری جو فرنجز پہ بیٹھی ہوئی پارٹی ہیں,
नेशनलिस्ट पार्टी है, माइनॉरिटी पार्टीज है, जो स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स है, उन सबको आप बदजन और बददिल कर रहे हैं। तो मुबारक हो आपको ये तरमीम, जिसमें एक सर्टन पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप लॉन्ग टर्म नजरिए की जो वॉर जो पहले जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे आप हार जाएंगे। ऑफ कोर्स इस मुल्क में अगर इतनी समझ बूझ होती फैसला साजों के अंदर तो हम इस मुकाम तक पहले आते ही नहीं, लेकिन मैं अब जस्ट लेइंग इट आउट कि होगा क्या इसके बाद अगर आप ये तरमीम पास कर लेंगे। सो आप जरूर ये तरमीम पास शायद कर भी लें, लेकिन कॉस्ट क्या है? मैं बार बार ये सवाल पूछती हूँ, किस कीमत पे, इसकी कीमत कौन चुकाएगा? और माजी की मिसालें देखते हुए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई ड्रकोनियन कानून नहीं है, ऐसा कोई ड्रकोनियन पॉलिटिकल जो है इनिशिएटिव नहीं है जो पीएमएलएन ने जिसकी बुनियाद ना डाली हो और बाद में वो उनका शिकार ना हो। नैब की एग्जाम्पल ले लें, पीका की एग्जाम्पल ले लें, जितने ये आप ड्रकोनियन लॉज लेकर आए हैं बाद में, और पीएमएलएन जिसको इस वक्त बड़े मजे से स्टैंप उसके ऊपर रबर स्टैंप की तरह उनको अप्रूव कर रही है, अगर ये इसका खुद शिकार ना बने तो मैं आप भी आए हम भी आए तो अपनी पॉलिटिकल हम नाम तब्दील कर देंगे। नहीं, नाम तब्दील कर दें, नाम तब्दील ना करें, लेकिन आप और हम यहीं पे हैं माजी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये ऐसा नहीं होगा। पता नहीं किस खुश फहमियों में ये सब लोग हैं। बिल्कुल सही। माजी से कुछ नहीं सीखना है उन्होंने। रजा साहब, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, ये ऑब्वियसली मारिया साहिबा ने कहा है कि पास तो हो ही जाएगी चाहे जैसे भी करवानी है, बट सर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ इशारा भी दिया, कुछ वकला हैं वो कह रहे हैं हम एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे दी है। तो सर द क्वेश्चन इज कि व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक? मतलब कि कामयाबी हुकूमत के लिए इस वक्त सिर्फ यही है कि तरमीम पास करनी है और कुछ भी नहीं, या कुछ और भी है? आई मीन व्हाट डू दे कंसिडर सक्सेस इन दिस केस? देखिए, शॉर्ट टर्म गेन का लफ्ज इस्तेमाल किया है मारिया ने, और बिल्कुल सही कहा है। शॉर्ट टर्म में तो यही है ना कि ये जो निज़ाम फरवरी 2024 में इंस्टॉल हुआ है इसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसको चलाया जाए, इसमें कोई डिसरप्शन ना आए अदालत से या कहीं और से या स्ट्रीट से। स्ट्रीट के ऊपर भी आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा पाबंदियां और क्रैकडाउन्स होते रहे हैं, मतलब एहतजाज को इतना उसके ऊपर हर बार एक पूरा जो है तूफान उठता है और वो क्रैकडाउन्स और कंटेनर्स और पता नहीं क्या क्या, टोटली मेकिंग अ जोक आउट ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। मगर दूसरी जो खदशा है हुकूमत का, और उसका वो खुद ऐलान कर चुके हैं आरिफा, आपको तो पता ही है, आप कवर भी करती हैं इसको। ख्वाजा आसिफ और बहुत से लोग कह चुके हैं कि जी उनकी ये असेसमेंट है कि अक्टूबर 25 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की लीडरशिप बदल जाएगी तो जो फरवरी के इलेक्शंस हैं उनके ऊपर सवालात जो हैं उठाकर उनको एनल भी किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। देखिए, यही उनका प्राइमरी जो इस वक्त है वो खदशा वो है। एक तो ये जो गवर्नमेंट बनी है, जो इलेक्शंस हुए हैं उससे जो चल रही है उसको रोकना है। दूसरा, जो इमरान खान जेल में है, और मैं उनको इमरान खान इसलिए कह रहा हूँ, मैं बानी पीटीआई नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कि वो जेल में है और उनको ये है कि भाई अदालतें जो हैं वो उनको निकाल ना दें, ये उनको बंद रखना है। साफ सी बात करनी चाहिए, ब्रूटल फैक्ट्स, ब्रूट रियलिटीज हैं। ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर फिलहाल कैलकुलेशन ये कि अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने नहीं होने देना। उसके बाद वो जब फैसला साज चाहते हैं तो वो खुद तो गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से होनी चाहिए, कोई और उसको ना करे। सो एक तो ये बात है, मगर दूसरी ये बात है कि ये इतनी भी सर्टन बात नहीं है कि पास हो जाएगी, क्योंकि देखिए मौलाना फजलुर रहमान के ज्वाइन करने के बावजूद कम से कम 2 या 3 MNAs और कम से कम 2 सेनेटर्स, इसका मैं कैलकुलेशन कल ही कर रहा था, उसकी फिर भी जरूरत है गवर्नमेंट को। अब उसमें ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि जी पीएमएलएन के कुछ लोग शायद खुद वोट ना दें उनको। अब देखें ना, ये इस वक्त जिसे कहते हैं आप फॉर ग्रैब्स एक ओपन मामला है, और आने वाले मेरे ख्याल से 24 या 48 घंटे बहुत अहम है कि उसमें फिर फाइनली ये पता लगेगा कि नंबर्स पूरे होते हैं कि नहीं होते, और अगर हो जाते हैं तो बस फिर ये जो शॉर्ट टर्म मकासद हैं ये पूरे हो जाएंगे। जी सही,
बिल्कुल ठीक। अब मारिया साहिबा, अब रजा साहब ने ऑफ कोर्स वही जिक्र किया कि हुकूमत की कैलकुलेशन क्या है, बट अगेन व्हाट आर द चांसेस के आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज ज़रा ज़्यादा बढ़ा ले अपना, उससे हुकूमत पे प्रेशर पड़ जाए, वकला कहीं निकल आए? तो कहा तो जा रहा है, उन्होंने गुज़िश्ता दिन कराची में बहुत एक बड़ा फंक्शन भी किया, तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ खदशा तो है कि वो निकल आए सड़कों पे, तो हो सकता है मसला पड़ जाएगा। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अगर ये पास हो भी गई और मतलब कि लीगली हुकूमत ने अपने आप को सस्टेन कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, तो सड़कों के ऊपर कोई मसला जो है वो बन सकता है? देखिए आरिफा, जो मैं ये देख रही हूँ कि इस हुकूमत को आए हुए भी तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। इससे पहले 1.5 साल इन्होंने पहले भी PDM-1 जो उनका इत्तेहाद था उसमें हुकूमत की है। सुकून से तो गवर्नमेंट करना इनको नसीब नहीं हुआ है। वो तब भी फायर फाइटिंग करते रहे, उस वक्त जो भी वजूहात हों, फैज़ साहब की मौजूदगी हो सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से फायर फाइटिंग कर रहे हों, या अभी भी जो इनको एक लेजिटिमेसी का इनके सामने बहरान है, वो सेटल नहीं हो पा रही। 8 फरवरी के बाद जो वोटिंग के नताइज हैं यूजली सेटल हो जाया करते हैं, सुकून आ जाता है। जो हार जाते हैं वो अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं, जिनके साथ ज्यादती वो समझते हैं कि हुई हो या उनका मैंडेट छीना गया हो। माजी में हमने यही देखा है कि इलेक्शन के बाद वो कुछ हद तक 1.5-2 साल के लिए सेटल होकर वो दोबारा अपने जो जख्म है वो जब उनके भर जाते हैं, फिर वो दोबारा एक ताज़ा दम होकर सियासत शुरू करते हैं। वो हो नहीं पा रहा है और इस वजह से अभी भी हुकूमत फायर फाइटिंग कर रही है। मुझे लगता है कि थ्रू आउट इनके टेन्योर में जब तक कि अगले साल की तसलसल या कंटिन्यूटी या तब्दीली की डिबेट सेटल नहीं होगी, जो इस मुल्क में हर 3 साल बाद होती है, तब तक ये फायर फाइटिंग मोड के अंदर रहेंगे। लेकिन जो हमने देखा कि जब ये तय हो भी गया हमारे मुल्क के अंदर कि भाई अब एक चेंज ऑफ कमांड होगी, एक तसलसल नहीं रहेगा, तब्दीली आएगी, उसके बाद भी निज़ाम सेटल नहीं हुआ, तो आसान नहीं है ये प्रिडिक्ट करना। लेकिन एक चीज़ बड़ी सामने नज़र आ रही है, वाज़े नविश्ता दीवार है, क्योंकि इकोनॉमी के मामलात गंभीर होंगे और ये डिबेट जो है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वाली सेटल नहीं होगी। ये लोग फायर फाइटिंग करते रहेंगे, चाहे कभी 26वीं तरमीम हो, चाहे कहीं लाहौर का रेप केस एलिजेड आया हो, चाहे कभी PTI लेकर आ जाए एहतजाज, कभी कोई TLP लेकर आ जाए एहतजाज, ये होता रहेगा। आई डोंट सी कि बड़ी आसानी से गवर्नमेंट कर पाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रजा साहब, मारिया साहिबा ने तो हुकूमत की बात की, पर ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इमरान साहब जेल में हैं, केसेस बाकी लीडरशिप पे बनी हुई है, अब उनकी लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। इनके लिए कितना मुश्किल या आसान होगा जब तरमीम अगर पास हो गई? क्या ये कोई सड़क पे एहतजाज कर सकेंगे या अपने मसलों में ही मसरूफ रहेंगे? देखिए आरिफा, अभी तक की तो जो सूरत हाल रही है उसमें 2-3 चीजें सामने आई हैं। एक तो जाहिर बात है कि उनके लीडर जो हैं वो अब मौजूद नहीं हैं, बाहर जेल में हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगरचे कि वो उनकी मकबूलियत और उनकी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन उनका ये एक स्ट्रक्चरल मसला है कि वो एक लीडर के गिर्द वो पार्टी घूमती है, और यही बात है कि वो जो खान साहब को बंद रखने का जो मकसद भी है वो यही है कि इसको कमज़ोर ही रखा जाए। तो एक तो ये इख्तलाफात भी सामने आते हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ धड़े हैं। अब जब पार्टियां बड़ी होती हैं उसमें मुख्तलिफ तबकात आते हैं, तो फिर वो उनकी अपनी अपनी एक सेशन होती है। अब लेकिन पूरा एक वकला की एक दाखिल हुए पिछले 1-1.5 साल में, आपने देखा है उनको आला ओहदे भी मिले हुए हैं। दूसरी तरफ उनके पुराने वर्कर्स हैं, यंग लोग हैं, ओवरसीज उनके बहुत से सपोर्टर्स हैं, तो उनमें भी एक दिखाई देता है कि हम आहंगी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो उसकी अमलियत पसंदी है की जो ग्रुप है उसको अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और बखूबी समझते हैं कि उन्होंने अगर अपनी वज़ारत आला चलानी है तो उनको मामलात जो हैं वो एक हद से आगे नहीं बिगाड़ने पड़ेंगे। जबकि दूसरा एक पूरा हिस्सा है वो कहता है कि बस इंकलाब ले आओ और शिकस्त दे दो फैसला साजों को। तो अब ऐसे तो यही दो उसमें जो टेंशन्स है, ये दो ग्रुपों की या दो स्कूल्स ऑफ थॉट की आपस में टेंशन है, उस वजह से उनमें एक यूनिफाइड स्टांस नहीं दिखाई दे रहा। हकीकत ये है कि आप शायद
اس امینڈمنٹ کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، موسٹ لائکلی ہو جائے گی. یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی غور کرنا پڑے گا عارفہ، کہ ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک سیاسی پارٹی جس کا پارلیمان میں اچھا خاصا وجود ہے، 100 کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں، سینٹ میں ان کے ممبران ہیں، ایک صوبہ ان کے زیر انتظام ہے، اور ہر جگہ ان کے سپورٹرز ہیں، کہ ان کو بھی اپنی حکمت عملی پر سوچنا ہوگا کہ آخر ان کو سیاستدانوں سے ہی بات چیت کرنی پڑے گی، اور وہ اگر وہ اس چیز کو اوائڈ کریں گے تو پھر یہ ایک غیر سیاسی اپروچ ہوگی. ان کو دیکھیے سیاست میں ابھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملایا نا، کیا کیا القابات وہ دیتے تھے، یا اچک زئی صاحب کی تو خود ماشاءاللہ خان صاحب نقلیں اتارتے تھے، مجھے یاد ہے 2014 کے دھرنوں میں بڑی فنی ویڈیوز ہوتی تھیں. اور آج اچک زئی صاحب ان کے نہ صرف ٹرسٹڈ ہیں، ایلائی ہیں، تو سیاست میں بدلتے رہتے. تو اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیوں نہیں بات چیت کا ایک دروازہ بڑھاتے، کوئی اگریمنٹ کریں. یہ جو ماریا نے کہا لیجیٹیمیسی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ اس وقت حل ہوگا جب ایک پولیٹیکل کمپیکٹ یا کنسنسس ان بڑی پارٹیوں کے درمیان آئے گا، اور وہ کچھ پیچھا دھکا بھی دیں گے غیر منتخب اداروں کو، تاکہ کم از کم لوگوں کی اور سیاسی لوگوں کی کچھ سے بھی ہو سکے. جی بالکل صحیح. جی ویری کوئکلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہیئر. بہت اہم ایشو پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ایکٹیو رہے، بہت متحرک ہمیں نظر آئے اس سارے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے معاملے پر. ماریہ صاحبہ کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ ان کا کردار؟ بیکاز آبویسلی کئی لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے، مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو خیر دیکھیں پیپلز مولانا صاحب کی طرح نا وے ہی گاٹ لیفٹ آؤٹ ان دا کولڈ. پیپلز پارٹی کے لیے یہ سیاسی بقا کی جنگ نہیں ہے. پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں وہ سمجھ میں آتی ہے، بیکاز پنجاب کے کا ہے نا، پنجاب کی ڈبیٹ سیٹل ہونی ہے نا. سندھ میں تو کوئی پولیٹیکل وہاں پہ ہنگامہ ہی نہیں ہے، وہاں تو ایک بڑی کمفرٹیبلی پیپلز پارٹی سیٹل ہوئی ہے. کے پی کے اندر اٹس پرو پی ٹی آئی پوری واضح میجورٹی ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں. پنجاب از اپ فار گرابس. تو پی ایم ایل این کی سیاسی بقا کا مسئلہ یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یا عمران خان ہوگا یا نواز شریف صاحب ہوں گے، لیکن مجھے پیپلز پارٹی کیسے اس کے اندر اپنی سیاسی بقا کو دیکھ رہی ہے یہ سمجھ سے مجھے باہر ہے، انلیس کہ وہ سیاسی بقا سے آگے کچھ ایک کیک کے اندر بڑے حصے کی طرف دیکھ رہی ہے، پرائم منسٹرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو کوئی امیڈیٹ تھریٹ یا پیپلز پارٹی کی سیاست کو کوئی امیڈیٹ خطرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. سو وہ آئی تھنک چاہ رہے ہیں کہ ہم، اور ایک یہ ریس بھی تو ہے نا کہ کون زیادہ کر کے دکھا سکتا ہے، کون کتنا زیادہ تابع دار ہے، یہ وہ ریس بھی تو چل رہی ہے نا. اب شہباز صاحب نے اپنے بڑے کریڈنشلز پروف کیے ہیں، تو پھر باقی پیچھے کیوں رہے ہیں نا، وہ بھی دکھائیں گے کہ بھائی جناب ہم میں کیا کمی ہے، ایک نظر کرم ہماری طرف بھی ڈال لیجئے. تو یہ کچھ ایسا معاملہ لگ رہا ہے. رضا صاحب آپ سے بھی یہی سوال سر، پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئی امپیکٹ نہیں وہ بنا سکے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے صدارت تو لے لی، زرداری صاحب دوبارہ صدارتی عہدے پر براجمان ہیں، اور یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کی پہلے ٹینیور تھا اس میں کیا کیا ہوا. اس وقت بھی اس وقت کے چیف جسٹس کہتے تھے کہ ان کے خلاف خط لکھو وزیر اعظم کو اور سوئس اتھارٹیز کو، جو کہ آئین کے صریحاً خلاف تھا، کیونکہ آئین میں پریزیڈنٹ کے آفس کو امیونٹی حاصل ہے. مگر وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں چیف جسٹس یا چونکہ میں عدالت ہوں، میں آئین کو ری رائٹ کر سکتا ہوں. لیکن اور اس کے بعد جو وہ پھر جیل بھی گئے، یہ سب کچھ ہوا، مقدمات بنے، کم ختم ہوئے. اب دوبارہ ان کو پریزیڈنسی ملی ہوئی ہے، اور سسٹم میں سینٹ کا چیئرمین پی 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 کے پاس ہے، سندھ کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے، تو ان کو ایک پاور میں تو فیئر ڈیل ہی کافی میں سمجھتا ہوں ٹھیک ٹھاک مل گئی ہے، کنسیڈرنگ کہ they were not the majority party. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جیسے ماریا یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول ایک لانگ اننگز کی گیم کھیل رہے ہیں. ان کا فی الحال یہ ابھی تو وہ چل رہے ہیں فیصلہ سازوں کے ساتھ مل کر، لیکن ان کا جو ہدف ہے مستقبل میں وہ یہی ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچیں، اور اس کے لیے بالکل انہوں نے اپنے کریڈینشلز بھی دکھا دیے ہیں، جمہوری بھی وہ دکھاتے ہیں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور یہ اور وہ، اور ساتھ میں جو پریگمیٹک چیزیں ہیں مثلا یہ آئینی ترمیم، وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس پورے پچھلے چند ہفتوں میں جو پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر
ان امینڈمنٹس کے اوپر بات کی ہے، اس کا کچھ تھوڑا بہت سیاسی بیانیہ بنایا ہے، تو وہ بلاول بھٹو نے بنایا ہے. پی ایم ایل این تو اس میں بالکل ناکام دکھائی دی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.